دور کے اندر جب ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، خدا محبت کرنے والا خدا ہے، تو ہم بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاللیلویا، زوردار تالی اس بات کے لیے۔ لیکن جب ہم یہ سکھاتے ہیں کہ خدا جسے محبت کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، تو یہ بات ہم بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر خادمینوں سے سنا ہوگا، خادمین یہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب ہم جب دوسرے علاقے میں یا شہر میں یا گھر میں خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے گئے، تو جب ہم نے کلام خدا کی آواز بیان کی تو لوگ ہم سے لڑنا شروع ہو گئے۔ لوگ ہم سے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا جسے محبت کرتا ہے اسے کیا لگاتا ہے؟ کوڑے بھی لگاتا ہے۔ کوڑے ہماری اسی نٹ جائیدہ ہے، کوڑے ہماری اسی ہم برداشت نہیں کرتے۔ جب کوڑوں کی بات آتی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کے اگین چلنے کی پھر کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ آج جو بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ بھی اس طور سے بڑی اہم ہے، حکمت کے لیے ہے، دنائی کے لیے ہے، فہم کے لیے ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت مبارکہ، جس کسی کو بھی جلدی ملے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 6 آیت مبارکہ۔ بابلند آواز، اے کاہل چونٹی کے پاس جا، اے کاہل چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر، اس کی روشوں پر کیا کر؟ غور کر، اور دانش مند بن، اور دانش مند بن۔ اے کاہل کس کے پاس جا جی؟ چونٹی کے پاس جا اور اس پر غور کر، اور اس کی جو خوبیاں ہیں اس پر کیا کر؟ غور کر، اس کی روشوں پر غور کر اور حکمت حاصل کر، دنائی حاصل کر، فہم حاصل کر۔ یاد رکھیں امثال کی یہ کتاب جسے حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ خدا کے بندہ سلیمان نے اسے تحریر کیا، اور اس کتاب کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے وقوف ہے، اگر کوئی فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے امثال کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آمین۔ اب یاد رکھیں یہاں پر جو پہلی بات کی جا رہی ہے، اے کاہل، کاہل کا مطلب کیا ہے؟ سست۔ کاہل کا مطلب کیا ہے جی؟ ہر کام میں دیری کرنے والا، ہر کام میں سستی ڈالنے والا، ہر کام کو لیزی بنانے والا، چلو نکما بھی کہہ سکتے، نکما۔ اے کاہل چیٹی کی روشوں پر کیا کرے؟ غور کر۔ سست آدمی، کمزور آدمی چیٹی کی روشوں پر کیا کرے؟ غور کر۔ اب چیٹی جو ہے یہ کمزور سا کیڑا ہے۔ کمزور سا کیا ہے جی؟ اچھا، میں اور آپ جب چلتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے پاؤں کے تلے کتنی چیٹیاں مار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، کیا لگتا ہے؟ لیکن اس کے اندر خدا نے بڑی خوبیاں پیدا کی ہیں جی، اس کے اندر خدا نے بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، اس کے اندر خدا نے بڑے اچھے کام کردار رکھے ہوئے ہیں جن کو آج ہم چند لمحے سیکھنے کو ہیں۔ بطور آپ کی ساری توجہ خدا کے کلام کی طرف مرکوز۔ یاد رکھیے چیٹی کی جو پہلی خوبی ہے بڑی ہی کمال کی خوبی ہے۔ آج کیونکہ ہم چیٹی پر غور کر رہے ہیں تو ہم چیٹی کی خوبیوں پر غور کریں گے، چیٹی کی خوبیوں پر، اور پھر دیکھیں گے کیا وہ خوبی ہے میرے اندر ہے، کیا مجھے جو خدا نے اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا ہے، خدا نے مجھے میرے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، کیا میرے اندر وہ خوبیاں ہیں، کیا میرے اندر وہ کوالٹی ہیں؟ کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا نے انسان کو فرشتوں سے بس کچھ ہی کم تر بنایا ہے، باقی ساری خوبیاں خدا نے انسان کے اندر فرشتوں جیسی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم چیٹی پر غور کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چیٹی کی خوبیاں نہیں اپنے اندر رکھتے، ہم اپنے اندر، وہ تو بڑی بات ہے،
لیکن چیٹی کی خوبیاں جو ہے شاید ہم ان سے غافل ہیں، شاید ہم ان سے الگ ہیں۔ اب چیٹی کی جو پہلی خوبی ہے، چیٹی با اصول ہے جی۔ چیٹی کیا ہے؟ ہاں جی مل کے، چیٹی کیا ہے؟ چیٹی کیا ہے جی؟ با اصول ہے۔ اس کے اندر اصول ہے جی، یہ اصول کے بغیر نہیں جیتی، یہ اصول میں جیتی ہے، اصول میں زندگی بسر کرتی ہے۔ آپ نے کبھی چیٹیوں کو دیوار پر چڑھتے یا دیوار سے اترتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہے نا، سب نے دیکھا ہے کس طرح چیٹیے نے ایک لائن بنائی ہوتی ہے اور اسی لائن کے مطابق یہ چڑھتی ہیں، اور اسی لائن کے مطابق یہ کبھی بھی کوئی بھی چیٹی یہ ارادہ نہیں کرتی کہ میں ان سب سے الگ ہو جاؤں۔ میری بات سمجھ رہے؟ کبھی بھی کوئی چیٹی اپنا راستہ الگ بنانے کی کوشش، وہ گروپ میں رہتی ہیں، وہ ایک ساتھ رہتی ہیں اور ایک ساتھ ہی چلتی ہیں، ایک ساتھ ہی اسٹے کرتی ہیں، ایک ساتھ ہی سفر کو پورا کرتی ہے۔ اب چیٹی کبھی بھی یہ ارادہ نہیں بناتی کہ میں اس گروپ سے نکل کر ایک اپنی الگ راستہ بناؤں، یہ ارادہ، یہ اس کی زندگی میں اصول ہے جی، اس کی زندگی میں یہ۔ اچھا دوسرا، اسی اصول کے اندر چیٹی جب چلتی ہے تو کبھی بھی سامنے والی چیٹی کو کھینچتی نہیں ہے، سامنے والی چیٹی کو کھینچتی نہیں کہ تو پیچھے آ میں آگے جانی ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ اس کے اندر یہ حسد نہیں ہے جی، وہ کبھی بھی یہ ارادہ، یہ سوچ، یہ خیال اپنی زندگی کے اندر، وہ اپنی باری کا انتظار کرتی ہے، اپنی باری کا انتظار کرتی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ میری خیر نہ خیر واری۔ اب یاد رکھیں، ذرا ان دو باتوں پر غور کریں۔ ہم کیا گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنی پہچان بنانے میں چل پڑتے ہیں، ہم اپنے راستے خود تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنی آپ کو سرفرازی، سر بلندی میں پسند کرتے ہیں۔ اکاہل چیٹی کی روشوں پر کیا کر؟ غور کر، اس پر غور کریں جی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت اور تربیت کی بات ہے جی کہ ہم چیٹی پر کیا کریں؟ غور کریں۔ دوسری بات چیٹی کے تعلق سے، چیٹی بڑی تیزی کے اندر ہوتی ہے جی، چیٹی بڑی، آپ جب بھی اسے دیکھیں گے یہ بڑی تیزی کے اندر ہوگی، ایسے جیسے اسے بڑے کام کرنے ہیں، اس پر بڑا بوجھ ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی باتیں ہیں، پوری دنیا کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، یہ بڑی تیزی میں ہوتی ہے۔ آپ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں رکے گی۔ آپ ہاتھ رکھیں گے، یہ راستہ بدل لے گی۔ آپ جب چیٹی کے آگے ہاتھ رکھیں گے تو یہ راستہ، آپ پینسل یا کوئی ہلکی چیز رکھیں گے، یہ اسے پھلانگ لے گی۔ یعنی جہاں اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ میں اسے پھلانگ نہیں سکتی، یہ خود راستہ چینج کرتی ہے، اور جہاں اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ میں پھلانگ سکتی ہوں، یہ اسے کراس کر جاتی ہے۔ یہ بڑی تیزی میں ہوتی ہے جی، یہ بڑی، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے مار دیں۔ آپ چیٹی کو روک، ایک ہی طریقہ ہے، اسے مار دیں۔ جب آپ اسے مار دیں گے یہ رک جائے گی، ورنہ یہ رکے گی۔ یاد رکھیں، جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، نہ صرف ہم جسمانی اعتبار سے بلکہ ہم روحانی اعتبار سے بھی رک جاتے ہیں، ہم روحانی اعتبار سے بھی۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑتا ہوا، ہاں جی کیا کرتا ہوں؟ نشان کی طرف دوڑتا جاتا ہوں۔ پالوس رسول رکنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو دوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑتا ہوا۔ آج ہم جو ہے نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ہم رکے ہوئے ہیں جی، ہمارے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ چیٹی کبھی رکتی ہے؟ روکنے کا طریقہ ہے مار دو، اور یہی معیار، یہی خوبی میرے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ لکھا ہے نا کہ جان دینے تک کیا رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تاج ملے گا اگر آپ چلتے رہیں گے،
آج ہم بہانہ بازی کی زندگی جی رہے ہیں جی. میں کسی جگہ پر عبادت کرنے کے لیے گیا, وہاں پر ایک بہن مجھے ملی اور میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ دعا کر رہی ہیں؟ اور کیا بھائی صاحب میں دعا چھڈ دیے, میں دعا, میں کیا کیوں بہن دعا کیوں چھڈیے, دعا تینوں کرنی چاہیے. کہ نہیں بھائی صاحب میری ساس نے مینوں تانا دیتا ہے کہ تیریاں دعاواں دا کی فائدہ. اس نے کہا میں نے دعا چھوڑ دی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بہن آپ نے اپنی زندگی کو روک لیا ہے, آپ دوسروں کو کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا, میرے بارے میں میرا شوہر کیا سوچے گا, میری بیوی کیا سوچے گی, میرے بچے کیا سوچیں گے, میری ساس, میری ماں, میرا باپ, میرے عزیز, میرے پڑوسی, میرا اہلا محلہ کیوں سوچتے ہیں؟ کیا جب آپ خدا کی بارگاہ میں ہوں گے یہ آپ کی گواہی دیں گے؟ کوئی دے گا گواہی؟ ہم رک جاتے ہیں جی, ہم رک جاتے ہیں, نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ہم رک جاتے ہیں. چیٹی کبھی رکتی ہے؟ اے کاہل کس کے پاس جا, چونٹی کے پاس جا اور اس کی ربشوں پر غور کریں, خوبی ہے اس کے اندر. اور یاد رکھیں یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اگر ہم مسیح کے ہیں, مسیح کے لوگ ہیں, تو لازم ہے کہ مسیحی بدن کے اندر مسیحی خوبیاں بھی ہونی چاہیے. آمین. اب ایک اور خوبی ہے اس کے اندر, یہ بھی بڑی زبردست ہے. چیٹی جو ہے یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتی. چیٹی اپنا وقت ضائع, ہلیلویا, زوردار تالیاں. چیٹی کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتی. یہ بڑی وقت کی قدر کرتی ہے جی, یہ وقت کی اہمیت کو جانتی ہے جی. اسے پتا ہے کہ میں اگر وقت کی قدر نہ کروں گی تو میں مر جاؤں گی. اسے پتا ہے, اسے پتا ہے کہ اگر میں وقت کو, لکھا ہے نا خدا کے کلام میں کہ وقت کو غنیمت, کیونکہ دن برے ہیں. تو نے کیا ہے؟ برے ہیں. وقت کو غنیمت جانو. یہ بات چیٹی جانتی ہے, یہ بات چیٹی. شاید میں اور آپ اس بات کو اس طور سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے آج اس موجودہ دور کے اندر, لیکن چیٹی جو ہے اس بات کی اہمیت سے واقف ہے. آپ نے سردیوں کے اندر چیٹیوں کو نہیں دیکھا ہوگا, کہاں چلے جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا ہے یہ کہاں سے کھاتی ہیں, یہ کہاں سے پیتی ہیں؟ گرمیوں کے اندر چیٹیاں آپ کو دکھائی دیں گی, سردیوں میں آپ کو چیٹیاں دکھائی کبھی سوچا ہے کسی نے؟ سوچیے. ہاں, انسان ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ چیٹی جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں کیا کرتی ہے؟ اپنے لیے اناج جمع کرتی ہے اور سردیوں کے موسم میں کھاتی ہے. گرمیاں کی کر دی تے سردیاں نو کھاندی, کیونکہ اسے پتا ہے وہ چیٹی جو ہے یہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کتنے 10-20 ہزار روپیہ آیا تو مکے گا تو جان چھٹے گی. نہیں, وہ سیو کرتی ہے, وہ جمع کرتی ہے جی. اسے پتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں اسے کھاؤں گی. میرا اور آپ کا جو مسئلہ ہے, ہم وقت کی قدر نہیں کرتے جی, ہم حالات کی قدر نہیں کرتے, حالات کو اہمیت نہیں دیتے, اور جب ہم پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے پھر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. ہم اپنے اندر کوئی پلان نہیں رکھتے جی, اپنے اندر کوئی منصوبہ نہیں رکھتے. چیٹی رکھتی ہے, وہ وقت ضائع نہیں کرتی. وہ ایسا نہیں کہ گھر نکلتی ہے 6 مہینے بعد تو کہتی او دھوپ لگی ہے تو میں ہوں تھوڑا جہا انجوائے کر لا. نہیں, چیٹی یہ سوچ نہیں رکھتی. وہ کہتی کہ میں 6 مہینے بعد نکلی ہوں, اب میں محنت کروں گی, اب میں اپنے لیے اناج جمع کروں گی. میں اپنے لیے کیا جمع کروں گی؟ اناج جمع کروں. آپ نے دیکھا ہوگا, یاد رکھیں یہ بھی بات, چیٹی جو ہے
وہ اپنے سے 4 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. چیٹی اپنے سے کتنا وزن اس کا ہوتا ہے؟ 4 گنا. اتنی سی ہوتی ہے جی چیٹی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاول کا دانہ، دال کا دانہ، چینی کا دانہ اس سے بڑا ہوتا ہے چیٹی سے، بڑا. لیکن وہ اٹھاتی ہے کیونکہ وہ وقت کی قدر کرتی ہے، اہمیت سے واقف ہے. وہ جانتی ہے کہ میں اسے لوں گی تو میں زندہ رہوں گی. ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسی یشی، پھر سانو پتہ کیڑی آیت یاد آتی ہے؟ بڑی ساڈے مسیحاں نو آیت یاد آتی ہے، اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت کر. تے پڑوسی ادو ہے تے نہیں کہندا کہ تینوں خدا نے دتا ہے تینوں ہن جاڑ. اے بھی آیت یاد رکھنی چاہیے نا کہ عقل نہ میں چلتے رونا بھی چل. پڑوسی بیچارہ پھر کی کرے. ہاللویا. ہاللویا. چیٹی یہ بیت جانتی ہے جی، چیٹی اس حکمت سے واقف ہے. چیٹی اس مکاشفہ کو پہچانتی ہے اور وہ اپنے سے زیادہ 4 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے اور وہ وقت کی قدر کرتی ہے. آج میرے عزیزو ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، کیا میرے اندر چیٹیے جیسی خوبی ہے؟ کیا میں اس خوبی سے مالا مال ہوں؟ حالانکہ خدا نے تو مجھے تمام دنیا روح زمین پر غلبہ دیا ہے، ہر ایک چیز پر مجھے غلبہ دیا ہے. تو میرے اندر تو مسیح میں رہتے ہوئے چیٹی سے زائد خوبیاں ہونی چاہیے. اے کاہل، چیٹی کی روشوں پر کیا کر؟ غور کر. غور کر اور اس سے کچھ سیکھ، دانش مند ہو، حکمت حاصل کر. اور جب ہم غور کی بات کرتے ہیں نا تو یاد رکھیں افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو. غور سے دیکھو کہ کس طرح. پھر متی کی انجیل خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تجھے دوسرے کی آنکھ کا شیطیر تو دکھائی دیتا ہے، اپنی دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو دکھائی دیتا ہے، اپنی آنکھ کے شیطیر پر کیا کر؟ غور کر. یعنی ہمیں ہمیشہ دوسروں کے اندر کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں. کبھی وہ کمزوریاں ہم نے خود کے اندر دیکھی ہے؟ کبھی ہم نے خود کے اندر جھانکا ہے کہ میری آنکھ میں کیا ہے؟ شیطیر. تنکا نہیں بلکہ کیے اوور ڈاؤن داجے. ہاللویا. اب یاد رکھے پھر داؤد فرماتے ہیں زبور کی کتاب میں کہ اپنی عاقبت پر غور کر، اپنی زندگی کے انجام پر کیا کر؟ غور کر. غور کر. غور کی ہمیں پھر ایک وسیع تعلیم دکھائی دیتی ہے. آج غور کریں کہ میرے اندر چیٹی جیسی خوبیاں ہیں، کوالٹی ہیں. اگر نہیں ہے تو میرے عزیزو آج خدا سے مانگنا شروع کر دیں. ہاللویا. ہاللویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. یہ دعا ہم بھائی پرویز کے ساتھ کریں گے خدا کی شکر گزاری کے لیے کہ خدا اپنے